بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا ہے کہ جہاں بھی رہیں ہمیشہ خوش رہیں۔ تو آج ہم لوگ بات کریں گے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا دینوی زندگی میں لمبی امیدوں سے اجتناب کرنا۔ لوگ اپنی زندگی کے بارے میں بڑی غلط فہمیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی میری جوانی ہے، میری طاقت اور قوت قابل رشک ہے، مجھے آرام دہ زندگی بسر کرنے کے لیے ساری سہولتیں میسر ہیں، اور اگر کوئی بیماری وغیرہ آ بھی گئی تو علاج کے لیے بڑے ماہر اور قابل معالج اسے میسر ہیں۔ چنانچہ ان حالات کے پیش نظر وہ توقع کرتا ہے کہ وہ تا دیر زندہ رہے گا اور اس عرصے میں وہ اپنی مالی خوشحالی اور معاشرے میں اعلیٰ مقام تک رسائی کے بارے میں طرح طرح کی منصوبہ بندیاں کرتا رہتا ہے۔ لوگ خیال کرتے ہیں کہ ہم آج سو کے کل یہ کر لیں گے، ہم اگلے ہفتے یہ کر لیں گے، اگلے ماہ یہ کر لیں گے، اگلے سال یہ کر لیں گے، فلاں فلاں ایسی باتیں۔ تو یہ سب چیزیں نفس کا فریب ہے۔ کوئی ناگہانی مصیبت، کوئی غیر متوقع حادثہ اس کی امنگوں کے ان رفیع و عریض محلات کو مسمار کر سکتے ہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح دیگر حجابات کو تار تار کرنے کے لیے تشریف لائے، اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس دبیز پردے کو بھی لوگوں کے سامنے سے ہٹا دیا اور انہیں اس بات کی تلقین کی کہ وہ موت سے کسی وقت بھی غافل نہ رہے۔ موت برحق ہے اور یہ ہر انسان کو آنی ہے۔ یہ جوانی میں بھی آ سکتی ہے، یہ بڑھاپے میں بھی آ سکتی ہے، اس کا ایک وقت متعین ہے۔ تو ہمیں اس کے لیے ہر لمحہ تیار رہنا چاہیے اور وہ اعمال کریں جو ہمارے اگلی دنیا کے لیے کام آئیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئی ایسی صحیح احادیث مروی ہیں جن سے یہ حقیقت عیاں ہو جاتی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بارے میں اس قسم کی توقعات سے ہمیشہ دور رہا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی کی تلاش کے لیے نکلتے اور پھر مٹی سے تیمم فرما لیتے۔ میں عرض کرتا، یا رسول اللہ، پانی بالکل قریب ہے، وہاں پہنچ کر وضو فرما لے، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، وما یدرینی لعلی لا ابلغہ، مجھے کیا معلوم ہے کہ میں وہاں تک پہنچوں گا یا نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے اولاد آدم، اگر تم میں عقل اور دانش ہے تو تم اپنے آپ کو مرنے والوں میں شمار کرو۔ اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ ضرور آئے گا اور تم اس وعدے کو ٹال نہیں سکتے۔ حضرت عقبہ بن حارث سے مروی ہے کہ ایک روز عصر کی نماز پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی تیزی سے روانہ ہوئے۔ لوگ اس سرعت رفتار کی وجہ معلوم نہ کر سکے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب واپس تشریف لائے اور اپنے ساتھیوں کے چہروں پر تعجب اور حیرت کے آثار ملاحظہ فرمائے تو ان کو مطمئن کرنے کے لیے حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے فرمایا، کانا اندی تبر فکرہت ان ابیتہ اندی فامرت بقسمتہ، میرے پاس کچھ سونا تھا، میں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ وہ سونا اس رات میرے گھر میں رہے، اس لیے میں تیز تیز وہاں پہنچا اور اس کو تقسیم کرنے کا حکم دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ایک روز شام کے بعد 8 درہم بارگاہ رسالت میں پیش کیے گئے، جن کے باعث حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بڑی بے چینی ہوئی۔ کبھی اٹھتے، کبھی بیٹھتے، بستر پر پہلو بدلتے لیکن نیند نہ آتی۔ اسی اثناء میں ایک سائل گلی سے گزرا، اس نے سوال کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بستر سے اٹھ کر باہر تشریف لے گئے اور جب واپس آئے تو لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ صبح ہوئی تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس بے چینی کی وجہ کیا تھی؟ فرمایا، میرے پاس شام کے بعد 8 درہم آئے تھے، جب تک میں ان کو تقسیم نہ کر چکا چین نہ آیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ما ظن محمد بربہ لو مات فہذہ عندہ، اپنے رب کے ساتھ میرا
حسن زن کہاں رہے گا اگر میں اس دنیا سے رخصت ہوں اور اتنے درہم میرے پاس ہوں۔ حضرت حسن بن محمد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے اور یہ سبل الہدیٰ جلسات صفحہ نمبر 110 پہ موجود ہے۔ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یکیل مالا عندہ ولا یبیت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ تو مال کو دن بھر اپنے پاس رہنے دیتے اور نہ رات بھر، یعنی اگر صبح کو مال آتا تو دوپہر ہونے سے پہلے اسے تقسیم فرما دیتے، اور اگر سپہر کو مال آتا تو رات آنے سے پہلے مستحقین میں بانٹ دیتے۔ تو گائز دیکھیے کیا شان تھی، جن سے کبھی گناہ بھی سرزد نہیں ہو سکتا تھا، وہ گناہوں سے پاک تھے، کوئی خوف بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی رب کی بارگاہ سے اتنا خوف اور اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے دنیا کی کوئی بھی خواہش جس کو لمبے عرصے تک دیکھا ہو وہ بھی نہیں رکھی۔ اور آج ہم لوگ ہیں کہ ہم لوگ اپنے ماضی کو دیکھتے نہیں ہیں اور مستقبل کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں فلاں چیز بھی مل جائے، ہم فلاں کر لیں، فلاں بھی ہو جائے، فلاں بھی ہو جائے۔ تو آج کی ویڈیو سے ہمیں یہ سمجھ آئی، جو میں نے آپ لوگ ساتھ شیئر کیا، کہ ہمیں آگے اپنی آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم آج ایسا عمل کریں کہ اگر ہمارے اس عمل کے بعد ہماری سانسیں ختم ہو جائیں تو ہمیں اس عمل سے آگے ہمارے لیے باعث اجر بن سکے۔ ہوپ فلی آپ لوگ کو بھی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار مجھے ضرور دیجیے گا، اور دعا ہے رب کریم ہم سب کو اس پر مکمل عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو ایمان کی حالت میں رکھے اور ایمان کی حالت میں ہی ہمیں موت دے۔ انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔